ہمارا آج کا موضوع جہاد فی سبیل اللہ اور فلسطین کے حوالہ سے ہے۔ لوگوں، فلسطین سے محبت رکھا کرو، فلسطین کے شہداء سے محبت کیا کرو۔ آؤ میں آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں۔ حضور علیہ السلام ایک دفعہ ایک قبرستان پہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز جنازہ پڑھ رہے تھے۔ جب پڑھ کے فارغ ہوئے، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے کس قبرستان کے حوالہ سے نماز جنازہ ادا کی؟ حضور فرماتے ہیں اسقلان کے لیے۔ اسقلان 1947 سے پہلے اس غزہ کا جو نام تھا وہ اسقلان تھا۔ اس کے بعد غزہ کا اسقلان کا نام غزہ مشہور ہوا۔ امام غزالی جو ہیں یہ بھی اسی شہر اسقلان کے رہنے والے تھے۔ غزہ، غزالی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں سے آپ نے تبلیغ کی لیے ہجرت کی، مختلف ممالک آپ نے سفر کیا۔ بڑے بڑے اولیاء عظام، بڑے بڑے ائمہ محدثین غزہ کی سرزمین سے ہوتے ہوئے آئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اسقلان کے لیے پڑھا۔ اے صحابہ، اسقلان غزہ وہ شہر ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ کریم اس شہر میں رہنے والے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ 70,000 لوگوں کو بغیر۔ اب آپ اپنے سامنے رکھیے کہ ہمارے غزہ کے زخمی کتنے ہیں اور شہداء کتنے ہیں۔ جو ایک ہفتہ پہلے کی رپورٹ ہے 50,000 کے قریب شہداء ہیں۔ اب 1,00,000 سے جو زخمی ہیں وہ تجاوز کر چکے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس شہر سے 50,000 شہیدوں کو زندہ فرمائے گا۔ 50,000 شہیدوں کو زندہ فرمائے گا۔ اب یہ رپورٹ ہے کہ جو غزہ کے شہداء ہیں وہ 50,000 سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 50,000 سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ حضور فرماتے ہیں 50,000 اللہ شہداء کو اٹھائے گا، وہ اپنی گردنیں اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوں گی، اپنے سر جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے رب کائنات کی بارگاہ میں آئیں گے اور آ کر عرض کریں گے، اے مالک ہمیں وہ عطا فرما جو تو نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی تیری راہ میں شہید ہوگا اللہ اس شہادت کے بدلے تو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اب یہ شہداء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ یہ ہمارے سر ہے، اللہ یہ ہمارے بچوں کے سر ہے، اللہ یہ ہماری بیویوں کے سر ہے، اللہ ہمارے ماں باپ کے سر ہے، ہماری ماں بہنوں کے سر ہے، اللہ یہ سر تیری بارگاہ میں لے کے آئے ہیں۔ اب اللہ جو تو نے وعدہ کیا اللہ وہ وعدہ ہم سے پورا فرما۔ مالک کائنات فرمائے گا، حضور فرماتے ہیں صحابہ مالک کائنات فرمائے گا، اے میرے فرشتوں ان شہداء کو لے جاؤ اور جنت کی نہروں میں ان کو غسل دو۔ جب ان کو جنتی نہروں میں غسل دیا جائے گا ان کے جسم تر و تازہ ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں اسقلان میں شہید ہونے والے، یار آج سے 1450 سال پہلے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اسقلان کے لیے جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ حضور نے ان شہداء کے اوپر آج سے 1450 سال پہلے جنازے پڑھے ہیں۔ آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ ارے جس کے بارے میں حضور فرمائے اسقلان کہ شہداء کے لیے جنت ہے اور جنت میں ان کی دلہنیں ہوں گی، اور اے صحابہ غزہ جو ہے وہ جنت کی دلہن ہوگی۔ غزہ شہر جو ہے وہ جنت کی دلہن ہوگی۔ یار آج جو جنت کی دلہن ہے اس کے بارے میں آج ہم اتنے بے خبر ہو گئے کہ آج ہمارے وہاں پر بچے کٹ رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ارے بوڑھوں کے سر قلم کیے جا رہے ہیں، بوڑھوں کے سر اڑائے جا رہے ہیں، تو آج ہمیں ان کی ذرا پرواہ بھی نہیں۔ آج اگر یاد رکھیے حضرت عمر ابن خطاب ہوتے، صلاح الدین ایوبی ہوتے تو آج ان کفار و مشرکین کی یہ جرت نہ ہوتی، وہ ہمارے مسلم امہ کی طرف میلی آنکھ بھی دیکھتے۔ یارو آج ہمیں جزیرے عزیز ہو گئے، آج ہمیں پلاٹ عزیز ہو گئے، ہم مختلف ٹونوں میں ہمیں پلاٹ ملے زبانیں بند رکھنے کے لیے ہمیں وہ عزیز ہو گئے۔ ارے جنہیں حضور جنت کی دلہن کہیں اس شہر کے لیے ہمارے دل نہ تڑپے۔ یارو ایک بچی آتی ہے اس کو وہ اپنے باپ کو کئی سالوں بعد دیکھتی ہے، جب اپنے باپ کو دیکھ کے غزہ کی بچی اپنے باپ سے لپٹ کے روتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا ہمیں
جہازوں کے ذریعے ہمارے اوپر بم گرائے گئے، ہمیں مارا گیا، ہمارے گھر والوں کو شہید کیا گیا۔ اے یار مجھے وہ جناب بی بی زینب یاد آ گئی کہ جب کربلا کی رات، جب کربلا ختم ہوئی، اس کے بعد امیر شام کے دربار میں جب یہ قافلہ آ رہا تھا، رستے میں پڑاؤ کیا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی لخت جگر جب وہ اس صحرا میں کھو جاتی ہیں تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آغوش دامن میں آپ بیٹھ کے ننھی زبان سے باتیں کرتی ہیں کہ ننھی جان کہ آج ہمارے اوپر بڑا ظلم و ستم ہوا، ہمارا بھائی اصغر بھی جو ہے وہ بھی لٹ گیا، اکبر کی جوانی بھی لٹ گئی، قاسم کی جوانی بھی لٹ گئی۔ ارے مجھے وہ بچی کی صدائیں بی بی سکینہ کی طرح یاد آتی ہیں کہ جب وہ روتی ہوں گی اور اپنے بڑوں کو غم سناتی ہوں گی۔ یار آج غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہمارے دل نہ تڑپے، ہم غزہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جس نے تیر بنایا، جس نے تیر چلایا، جس نے خرید کے دیا، اللہ کریم سب کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ لوگوں وقت ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھیں ہماری زندگیوں سے زیادہ وقت جو ہے وہ غزہ کا وقت قیمتی ہے۔ غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کا قیمتی جو وقت ہے، ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمیں وہ عزیز تر وقت ہونا چاہیے۔ ہمارے دل جس طرح کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کے لیے تڑپے، ہمارے دل مسجد اقصیٰ کے لیے بھی تڑپنے چاہیے۔ ہم اتنے بے خبر ہو گئے، ہم جو یہودی پروڈکٹ ہیں، جو اسرائیلی پروڈکٹ ہیں، بڑے شوق سے خرید رہے ہیں۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم وہ پروڈکٹ نہیں خریدیں گے جن کی پرسنٹیج اسرائیل کو جاتی ہے، اور اس سے وہ کم از کم ایک گولی تو خریدتے ہیں جو فلسطینیوں کے سینے چیر دیتی ہے، فلسطینیوں کے سینے چیر دے کے فلسطینیوں کی گردنیں اڑا دیتی ہے۔ ارے ہماری خریدی ہوئی پروڈکٹ سے، اس فنڈ سے وہ اسلحہ خرید کر ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ چلاتے ہیں۔ یار ہم وہ کیوں نہ کریں جو حضور نے جنگ خیبر کے موقع پہ کیا، جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کھجوروں کے جو باغات تھے ان پر ان کا آنا آمد و رفت بند کر دی۔ اب یہودیوں کی جو گردن ہے وہ دبوچ لی گئی، اب ہم بھی اس کے ذریعے ان کی گردن کو دبوچیں گے۔ جو سود ہے وہ بھی یہودیوں کی گردن دبوچنے کے مترادف ہے، یہ ان کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے۔ آپ اس چیز سے بھی دور ہٹیں اور اپنے فلسطینی مسلمان بہنوں بیٹیوں کے لیے تڑپیں۔ یاد رکھیں جہاد فرض ہو چکا ہے ہر مسلمان پر۔ تمام امت مسلمہ کے جو مفتیان عظام ہیں تمام نے اب تمام مکاتب فکر کے علماء اور مفتیان کرام اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک دو دن پہلے پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ یہ تمام مسالے کے نزدیک ملک پاکستان میں رہنے والے تمام مسلمانوں پر، پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اب مجھ پہ بھی فرض ہے، آپ پہ بھی فرض ہے۔ اب آپ اپنی زبان سے بھی جہاد کر سکتے ہیں، اپنے لکھنے والے لکھے اور فلسطین کے لیے خوب لکھے اور اسرائیل کے لیے بھی نفرت بڑے انداز لکھے، لوگوں تک پیغام پہنچائے کہ یہ ایسا بولا کتا ہے جو مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑا ہے۔ یاد رکھے کہ چند دن پہلے ایک بندر نے پریس کانفرنس کی اور کہتا ہے کہ یہ ان دو ریاستوں کا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ ارے میں کہتا ہوں تجھے تیری مار ہوئے، ارے تو کہتا ہے دو ریاستوں کا مسئلہ ہے۔ ارے اسرائیل کو کس نے ریاست تسلیم کیا؟ ہم تو اسرائیل کو ریاست تسلیم نہیں کرتے۔ ارے تو کہتا دو ریاستی مسئلہ ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ ارے نا یہ اسرائیل کی اور حماس کی جنگ نہیں، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان و عظمت شہداء فلسطین زندہ باد، شان و عظمت شہداء تسلیم زندہ باد۔ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، یہ اسلام اور یہودیت کی جنگ ہے، یہ دو ملکوں کی جنگ نہیں۔ وہ بندر کہتا ہے یہ ان کے مسئلے ہیں، وہ خود حل کرے۔ ارے میں کہتا ہوں تیری ماں تجھے روئے۔ ایک دن آنے والا ہے جب یہ جزیروں والے اپنے جزیروں میں چلے جائیں گے نا، یہاں پر بم پڑیں گے، ارے پھر کہنا کہ یہ ان کے مسئلے ہیں۔ آج یہ بڑا جناب والا ان کو اپنی ہر چیز عزیز ہے، ایک عزیز نہیں تو امت عزیز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم ان کے لیے کیوں نہیں نکلتے،
ان مسلمان مردوں عورتوں بوڑھوں بچوں کے لیے بوڑھی عورتوں کے لیے کیوں نہیں نکلتے جو اللہ کی راہ میں ظلم شہید کر دیے گئے؟ اللہ قرآن میں 500 سے زیادہ آیت جہاد پہ نازل کر کے ہمیں بتا رہے ہیں اے امت مسلمہ، جب بھی کسی مسلمان پر کسی مسلم ممالک پر کوئی یہودی کفار حملہ کرے، ایک تن ایک جان ہو کے ارے تم نے بھی یہودوں کو کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ جنگ کرنی ہے، ارے یہ ہمیں ترانے سنائے، ہم اس قابل نہیں، ہم بوٹوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور لعنت تیری زندگی تے اور لعنت تیرے جمن تے۔ ارے تو ملک پاکستان کا بڑا تیرے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے، ارے تو ہمیں مایوس کر رہا ہے، ارے ہمارے پاس اتنی پاور ہونے کے باوجود ہماری ریاست ایک ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکی جو ہمارے دلوں کو خوش کر دے، جو ہمارے ایمان کو خوش کر دے۔ ارے ان کے پاس اتنی بڑی پاور ہونے کے باوجود بھی یہ اتنے بزدل ہیں۔ حضور فرماتے ہیں قرب قیامت تمام کفار و مشرکین تم پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، مسلم امہ کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی، لیکن جو ان کے حکمران ہیں نا وہ عیاش پرست ہوں گے، وہ عیاشی میں اتنے مبتلا ہو جائیں گے، ان کو وہن لگ جائے گا۔ حضور وہن کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ ارے جس کے پاس ایٹم بم ہو وہ بھی ڈرے، اس کی بھی ٹانگیں کانپے ہیں کہ یار ایٹم بم کیوں چلائے، تجھے تیرا منہ اتنا بند کر دیا گیا ہے، ارے تو کیوں چلائے گا؟ ارے چلائے گا وہ جو محمد عربی کا سچا غلام ہوگا۔ اور لوگوں یاد رکھنا ان قریب یہ وقت بہت قریب ہے، بڑا وقت قریب ہے، اللہ امت مسلمہ کی اس قدر مدد کرے گا، یہ تمام جو لوگ ہیں یہ دم دبا کے باغیں گے انشاءاللہ، اور وہ وقت آنے والا ہے جب جہاد کا نام آئے سینے چوڑے کر کے خود سے یہ کہا کرے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے ساری زندگی نہ جہاد میں جو شامل ہوا نہ جہاد میں شامل ہونے کی تمنا کی، جب وہ مرے گا تو منافق مرے گا، جب وہ مرے گا منافق مرے گا۔ ہم نے منافق ہو کے نہیں مرنا، ہم نے مومن ہو کے مرنا ہے۔ حضور اعلان ہوا، اب ہم جا تو نہیں سکتے، اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں، میرے اندر اتنا جذبہ اور ایمان اللہ نے رکھا ہے کہ آج ہماری حکومت اپارٹمنٹ ہو دے اور یہ کہے کہ جاؤ جس نے جہاد میں شامل ہونا ہے ہماری فوج کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ارے تم فوجیں اپنے پاس رکھو، ان فوجوں کی ضرورت نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں آج اگر ہماری حکومت جہاد کا اعلان کرے، ارے تم اپنی فوجوں کو پاس رکھو، اپنے بغلوں میں رکھو، ارے ان کو پلاٹوں میں لگا دو، ہمارے پلاٹ بھی لے دو، ارے ہمیں بس جہاد کے لیے ہمیں رستے دے دو، ہمیں رستے فراہم کر دو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے مسجد کوفہ کے جتنے بھی نمازی ہیں تمام کے تمام جہاد میں شامل ہوں گے۔ کیوں نہیں جہاد میں شامل ہوں گے؟ اللہ کو گواہ بنا کے اللہ جب بھی اعلان ہوا ہم اپنے بچوں سمیت اللہ تیرے اس مشن میں تیرے نبی کے مشن کو ساتھ لے کے ہم چلیں گے، اور جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ ہم اپنا مال بھی لگائیں گے، وقت بھی لگائیں گے، اپنی جانوں کے نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ آج ہم نہیں جا سکتے لیکن ہمارا مال ضرور وہاں پہ جا سکتا ہے، ہمارا مال جا سکتا ہے۔ یار یہ مال ادھر رہ جانا ہے، محمد حیاتوں تو پھر اللہ مطال غرور، کوئی بھی مال ساتھ نہیں لے کے گیا، اپنے مال فلسطینیوں کے لیے نکالے، جنہوں نے کمیٹیاں ڈالی اپنی کمیٹیوں میں حصہ نکالے، جنہوں نے مال بینکوں میں رکھا ہے وہ اپنے بینک سے مال نکالے، اور فلسطین کے مجاہدوں کے لیے حضور فرماتے ہیں جس نے تیر خرید کے دیا۔ ایک صحابی آئے، بس آخری حدیث، ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنی ایک اونٹنی جنگ میں شامل ہونے کے لیے پیش کی۔ یہ مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر غالباً 584 ہے اور حدیث نمبر ہے 4242 حدیث مبارکہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب حضور کے غلام آ کے حضور کو اونٹنی پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ جنگ کے لیے ہے، پاک نبی فرماتے ہیں اب یہ تم نے جنگ کے لیے سامان فراہم کیا نا، قیامت کے دن اللہ کریم تجھے 700 جنتی اونٹنی عطا کرے گا۔ اب جو چاہتا ہے جنت میں اللہ ہمارے درجے بلند کرے، اپنے اپنے مال فلسطین کے لیے حاضر کرے۔ میں دعا کروں کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔